بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاز ان قرآن کے 16 لیکچر آپ نے اسٹوڈیو سے براہ راست سنے۔ 17ویں اور خصوصی لیکچر کا اہتمام پشاور میں کیا گیا تھا اور آج الحمدللہ 18ویں لیکچر کے ساتھ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں آئینی اور قانونی ماہر، معروف مذہبی اسکالر اور قرآن کے معلم سینیٹر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ ناظرین، اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان، ہم آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ڈاکٹر صاحب اپنے لیکچر کا آغاز کریں، آئیے چلتے ہیں قرآن کی دنیا میں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ۔ یہ ایک علاقہ ہے ہندوستان کے اندر، ریاست کرناٹکا، اس میں جھارکھنڈ کا علاقہ ہے۔ وہاں پہ ایک زبان بولی جاتی ہے، یہ تقریباً 35 ملین لوگوں کی وہاں پہ آبادی ہے، اور اس زبان کا نام ہے کھانڈا۔ اس زبان میں 3 ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں، اور یہ جو لینگویج ہے یہ 27ویں بڑی زبان بولی جاتی ہے دنیا کے اندر، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انڈیا کی سرکاری زبانوں میں سے ایک زبان بھی ہے۔ اس میں 3 ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں، اور پہلی جو ٹرانسلیشن ہے اس کا نام ہے دیویا قرآن، یعنی قرآن کی روشنی۔ یہ بورڈ آف ٹرانسلیٹرز ہے اس نے کی۔ دوسرا ہے پوترا قرآن، پوتر کہتے ہیں پاکیزہ کو، انٹچڈ کو، اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے معصوم کو۔ تو یہ پوترا قرآن جو ہے ایس عبدالغفار صاحب نے ٹرانسلیشن کی۔ اور تیسرا ہے وایا خانہ قرآن، اس کا مطلب یہ ہے کہ عظیم قرآن، یہ ایس عبدالغفار صاحب نے اور اے ایس پوٹیج صاحب، انہوں نے یہ ٹرانسلیشن کی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، اس مرحلے پر ایک مختصر سے بریک لیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، لاز ان قرآن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور بلا تاخیر چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے لیکچر کی طرف۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسری گفتگو ہے 17ویں لیکچر کا حصہ، اور میں نے چھوڑا تھا وہ لیکچر سورہ البقرہ کی ورس نمبر 198 کے اوپر، جس میں یہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ حج کے دنوں میں تجارت کی اجازت ہے۔ اور جو لیکچر کا عنوان تھا وہ تھا گائیڈ لائنز فار دی کارپوریٹ اینڈ کمرشل ورڈز، کارپوریٹ اور کمرشل لاز قرآن کے اندر۔ آج اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ الجمعہ کی ورس نمبر 9، 10 اور 11، سورہ الجمعہ ورس نمبر 9، 10 and 11 will be the start of the lecture۔ 2 باتیں بہت ضروری ہیں جاننا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جوں دنیا سکڑتی جا رہی ہے، گلوبلائزیشن ہو رہی ہے، دنیا ایک دوسرے کے قریب ہو رہی ہے، میڈیا کا بلاسٹ آ گیا، معلومات کا ایک خزانہ اور ایک سمندر اور ایک دریا اور ایک دنیا لوگوں کی طرف روانہ ہو گئی، اتنے ہی دنیا کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا قریب آ رہی ہے، مفادات بھی ایک دوسرے سے متصادم ہو رہے ہیں۔ ایسے میں ان قوانین کی اشد اور ضرورت ہے جو قوانین لوگوں کے درمیان بیلنس رکھ سکیں، طاقتور اور کمزور کے درمیان بھی، خواہ وہ انفرادی سطح کے اوپر ہو، خواہ وہ کسی ملک کے اندر مختلف طبقات کی بات ہو، خواہ وہ طاقتور اور کمزور ملک کے درمیان ہو۔ اس لیے جو کمرشل اور کارپوریٹ لاز ہیں ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ سورہ الجمعہ میں نے جہاں سے مضمون چھوڑا تھا پچھلا، یہ اس سے ملتا جلتا مضمون ہے، ایک اور انداز میں قرآن حکیم انسانیت سے مخاطب ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا، O ye who believe, when the call is proclaimed to prayer on Friday, the day of assembly, hasten earnestly to the remembrance of Allah and leave off business and traffic. That is best for you if you know, but when the Jummah prayer is ended, you may disperse the land and seek the bounty of Allah by working, etc. And remember Allah much that you may be successful. یہاں رکتے ہیں، اگلا حصہ بعد میں ترجمہ کریں گے۔ پہلا ارشاد ہوا کہ جو ہی جمعے کی نماز کے لیے اعلان ہو جائے، اعلان ہوتا ہے نماز کا اذان کے ذریعے، ہم سارے جانتے ہیں، اور جب پکارا جاتا ہے کہ آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، تو کیا کرو؟ ہیسٹلی، جلدی کے ساتھ، ارنسٹلی، پوری عاجزی کے ساتھ۔ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں۔ جلدی ایسی نہ ہو کہ آدمی دیواریں پھلانگتا ہوا جا رہا ہے، لوگوں کے پاؤں کو چلتا ہوا جا رہا ہے اور صفیں کی صفیں رونتا ہوا جا رہا ہے۔ ارنسٹلی، عاجزی کے ساتھ، یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ کدھر دوڑ پڑو، کدھر چل پڑو، کدھر فوراً روانہ ہو جاؤ، ٹو دی ریممبرنس آف اللہ، اللہ کی یاد کی طرف۔ جمعہ کیا ہے؟
اس کو جو ترجمہ ہے اس کا صحیح انگلش میں اس کو کہتے ہیں فرائیڈے مینز دا ڈے آف اسمبلی. جس دن آپ کا ایوان لگتا ہے, جس دن آپ کی اسمبلی لگتی ہے, جس دن آپ کا اجتماع ہوتا ہے, جس دن آپ اکٹھے ہوتے ہیں, یہ وہ دن ہے. اینڈ لیو آف دا بزنس, کاروبار کو بند کر دو. چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا کہ کاروبار چھوڑ ہی جانا, اس کے بعد بھول جانا اور نکل جانا اور کبھی واپس نہ آنا. کاروبار کو بند کر دو, اس کا وقفہ کر دو. اور یہ جو کاروبار ہے اس کا اس وقت احوال جس زمانے میں قرآن حکیم نازل ہوا آج جیسا نہیں تھا. صورتحال تھوڑی سی مختلف تھی, اصول وہی ہیں سارے, جو باؤنڈری ہے وہ وہی ہے, اس کے اندر جو بننے والی تصویریں ہیں وہ تھوڑی تھوڑی بدلتی رہتی ہیں وقت اور زمانے کے ساتھ ساتھ. دنیا تبدیل ہوتی ہے. پہلے مکان کھجور کے تنے سے بنتا تھا, اگر درخت سے بنتا تھا, اب پھر مٹی سے بننا شروع ہو گیا, پھر سیمنٹ سے, چونے سے بننا شروع ہو گیا, پھر سیمنٹ سے بننا شروع ہو گیا, اب کنکریٹ سے بنتے ہیں. اور زلزلے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جو گھر لکڑی سے بنتے ہیں وہ زیادہ محفوظ ہوتے ہیں. اس لیے باؤنڈری وہی ہے, مقصد شیلٹر ہے, مقصد پناہ ہے, مقصد موسموں کے شدتوں کو روکنا ہے, آفات سے بچے رہنا ہے, سکون ہے. لیکن تھوڑی تھوڑی عمارت تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہاں پہ ارشاد ہوا کہ بزنس کو روک دو. آج کی دنیا کی جب ہم بات کرتے ہیں, میں نے لفظ ٹریفک استعمال کیا ان ون آف دی ٹرانسلیشن فرام مدینہ شریف, یہ ٹریفک کا لفظ باقاعدہ انہوں نے استعمال کیا. کاروبار بریکٹ ڈال کے انہوں نے کہا بزنس آف اینڈ دی ٹریفک, اس لیے کہ ٹریفک اٹ سیلف از اے ہیوج بزنس. اڈے بنے ہوئے ہیں جہاں سے لاریاں چلتی ہیں, بسیں چلتی ہیں, ٹرک چلتے ہیں, اور دوسری پبلک موٹر وہیکل ٹریفک چلتی ہے, اور بے شمار ہزاروں لوگ اس سے وابستہ ہیں. یہ ایک کاروبار ہے. پھر لوگ گاڑی چلاتے ہیں, پھر لوگ گاڑی پہ بٹھاتے ہیں, پھر لوگ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں. یہ ایسا ڈے آف اسمبلی ہے سورہ الجمعہ کے مطابق کہ جب اس کی کال آ جائے, جب اجلاس منعقد ہونے کا اس اسمبلی کا وقت آ جائے, اور جو اس کا سپیکر ہے اس نے لاؤڈ سپیکر کھول کے آپ کو بلا لیا, تو پھر آپ کے پاس صرف ایک چوائس ہے کہ کاروبار روک دیجئے کسی قسم کا بھی ہو, اور کدھر چل پڑیے؟ اللہ کی یاد کی طرف. گپ شپ کے لیے نہیں, چغل خوری کے لیے بھی نہیں, سیاست بازی کے لیے بھی نہیں, کسی کی ٹانگ کھینچنے کے لیے بھی نہیں. اللہ کی خالصتاً اللہ کی یاد, اللہ کی یاد کی طرف چل پڑیے. That is best for you if ye but knew. اور یہ کیا ہے تمہارے لیے بہترین بات ہے یہ, اگر تم اس کو سمجھ سکو. قرآن حکیم میں تفکیر, ذہن کھولنا, روح کے دریچے کھولنا, بہت جگہ اشارہ کیا گیا. اگر تم سمجھ سکو تو بہترین بات کیا ہوا کہ جہاں پورا محلہ آئے گا, جہاں مسافر آئیں گے, جہاں چھوٹے آئیں گے, جہاں بڑے آئیں گے, جہاں بزرگ آئیں گے, اور آئیں گے صرف ایک مقصد کے لیے. دوسرے مقصد کی سورہ جمعہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. دوسرا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا کہ اس کی آڑ میں کسی نے کیا کرنا ہے. صرف ایک مقصد ہے, ریممبرنس آف اللہ, اللہ رب العزت کی یاد کے لیے اکٹھے ہو جاؤ. اور جب اکٹھے ہو جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم اس کو سمجھ سکو. کیسے بہترین ہے؟ دکھ درد بھی تو لوگوں کے ملنے کے ساتھ ہی معلوم ہوتے ہیں نا, مسائل بھی تو لوگوں سے ملنے کے ساتھ ہی معلوم ہوتے ہیں نا, اور اپنا دل کا بوجھ ہلکا بھی تو کسی سے ملنے سے ہوتا ہے نا. اور یہ کیسا موقع ہے اسمبلی کا کہ پورے محلے کی اور پورے معاشرے کی جہاں تک ریچ ہے اس مسجد کی, اور جہاں تک ریچ ہے اس عبادت گاہ کی, وہاں کی ساری اسمبلی اکٹھی ہو گئی. مشترکہ غم, مشترکہ خوشیاں, مشترکہ مسائل, مشترکہ سوچ, مشترکہ منصوبے, مشترکہ مستقبل اور مشترکہ مقصد. یہ ہے آپ کی سورہ جمعہ کی اسمبلی. آگے ارشاد ہوتا ہے, then when the Jummah prayer is ended, you may disperse with the land and seek the bounty of Allah by working, etc. And remember Allah much that you may be successful. اس کے بعد دوسرا حصہ یہ ہے, میں آخر میں سے اس کو شروع کرتا ہوں بولنا. دوسرے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کامیابی کے لیے میں تمہیں ایک اور حکم دینے لگا ہوں. اور وہ حکم کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. کہ جو ہی جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے تو فوراً بھاگ کے جس طرح تم ارنیسٹلی آئے تھے اس سے تیز رفتاری سے اپنے کاروبار پہ واپس چلے جاؤ.